الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور صلوات على محمد وعلى محمد. میں نے زیارت عاشورہ کا انتخاب کیا تھا کہ جاری رکھوں گا اس سال بھی، اور اگر زندگی رہی مہلت ملی تو آئندہ برس بھی زیارت عاشورہ، اور کوشش کر رہا تھا کہ ایک لفظ کو بیان کروں. اور انشاءاللہ آج جناب سید الشہداء سے متعلق بحث پہنچی ہے. تعارف کروایا جاتا ہے یہ فضائل کیوں پڑھے جاتے ہیں، اللہ نے کیوں قرآن کریم میں اچھوں کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں، تاکہ انسان جب کسی کی اقتداء میں ہو اسے احساس ہو جن کا میں ماننے والا ہوں وہ اتنے باعظمت ہیں کہ ان کی پیروی میں اسے کبھی کوئی شک نہ ہو، اور جب دوسرے بھی سنیں تو وہ چاہیں کہ وہ ان کی پیروی کریں جو اتنے باعظمت ہیں. تو یہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی لوگ سنتے ہیں فضائل آل محمد. مجھے آج کچھ مطالب پیش کرنا، شاید بہت لمبی بحث نہ کر سکوں جس طرح سے ہم پہنچے ہیں، بس یہ جناب سید الشہداء کے زندہ معجزہ ہی ہے کہ ہم پہنچ گئے. میں کیونکہ ایوان تک بات جا رہی ہے، سارے ایوانوں میں سن رہے ہیں، تو کسی بھی تحریک اور بہت سی سیاسی پارٹیاں اپنا جب منشور پیش کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم تحریک ہیں. مذہبی پارٹیاں بھی ہوں، سیاسی پارٹیاں بھی ہوں، اپنے آپ کو تحریک سمجھتے ہیں. اسلام واقعاً ایک تحریک ہے. کربلا ایک تحریک کا نام ہے، عزاداری ایک تحریک ہے. تحریک یعنی حرکت، موومنٹ، یعنی ادارہ نہیں ہے، یہ مجلس ادارہ نہیں ہے، تحریک ہے. چلیں گے آج مجمع میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی بہت بہت دور تک لوگ ہیں، اور اس موسم میں پھر بھی آپ لوگ تشریف لے آئے ہیں. جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرما. تو اب میں جو مطالب پیش کروں گا وہ میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ اگر آج بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس سے دوبارہ سنیے گا، تبارہ سنیے گا، بار بار سنیے گا. کچھ خاص باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ خاص افراد سن رہے ہیں، ان تک شیعہ موقف پہنچانا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی تحریک کی کامیابی میں 5 عناصر کا ہونا بہت ضروری ہے. 5 عناصر کا، عناصر خمسہ کا ہونا ضروری ہے. کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ 5 عناصر نہ ہو. سنیں گے؟
یہ آج ایک میں نے اسی جناب سید الشہداء جو تحریک کربلا کے بانی ہیں، اسلام کی جو تحریک ہے اس کے بانی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ سب کو لے کے ساتھ اپنے چلنا کوشش میری رہے گی. آج ایک خاص بحث لے کے چل رہا ہوں، شاید کچھ بحث خشک ہو لیکن میں پیش کرنے پہ مجبور ہوں اور ضرور پیش کروں گا. آپ حضرات کے ساتھ چاہیے. تو کسی تحریک اور نہضت کی کامیابی میں 5 عناصر کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلا جو عنصر ہے وہ ہے قیادت، رہبری، پیشوا، نبی یا امام. جو بانی تحریک ہوتا ہے اس کا کردار بہت بلند ہونا چاہیے. وہ تحریک کب تک باقی رہے گی؟ بانی تحریک کے کردار سے اندازہ ہوگا وہ کتنا پاک باز ہے، کتنا بڑا معصوم ہے. میں چل رہا ہوں، میں چلتا رہوں گا، وضاحت نہیں کروں گا. تو پہلا کردار ہے بانی تحریک کا. دوسرا جو فکری پشتبانی کرے، جو اس کو سپورٹ کرے، جو نصرت کرے فکری لحاظ سے. تیسرا جو اثر و نفوذ رکھنے والے افراد ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. زیادہ میں ٹیکنیکل تو نہیں ہو رہا ہوں، چلیں گے نا بھائی؟ اگر چلیں گے تو مجھے پھر بتائیے. میں جانے گرامی. تیسرا جو وجود ہے وہ ہے جو اثر و نفوذ رکھنے والے میں معاشرے کے اندر افراد ہوتے ہیں ان کا ساتھ دینا. چوتھا مادی وسائل فراہم کرنے والے، اکنامیکل سپورٹ دینے والے، مالی وسائل دینے والے. کچھ لوگ تو پہنچ چکے ہیں اب تک. پانچویں وہ جو ساتھ چلنے والے ہیں، تحریک کا جز ہیں، اس تحریک کا پارٹ ہے، پارسل ہے، اس کا حصہ ہے. اب آئیے ذرا اسلام کو پیش کر رہا ہوں. بانی اسلام ہے رسول خدا. کسی بھی تحریک کا دل اس کا بانی ہوتا. اسلام کے قلب کا نام ہے محمد. چلتے رہیے گا. دوسرے جو نصرت کرنے والے ہوتے ہیں فکری لحاظ سے، اسے تحریک کا مغز کہا جاتا، تحریک کا برین کہا جاتا. اسلام کے مغز کا نام ہے علی مرتضی. اب ہے مجمع، چلیے گا، خاص طور سے آپ کے لیے ہے. اگر میں جانتا ہوں یہاں پہ بہت پڑھا لکھا مجمع آ رہا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ ہر طرح کے لوگ سن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، تو اب میں پیش کر رہا ہوں. جتنے بھی فلسفہ پڑھنے والے ہیں، لوگوں نے 2 یا 3 جز بیان کیے ہیں فلسفے کی روح سے. بتایا کسی تحریک میں 2 یا 3 جز ہوتے ہیں. میری اپنی محنت ہے، میں نے 5 اجزاء بنائے ہیں. خود فکر دے رہا ہوں، دوسروں کی نقل نہیں کر رہا ہوں. چلنا اب سارا مجمع چلے گا میرے ساتھ. تو اسلام کے بانی ہے رسول خدا. فکری پشتبانی کرنے والے ہیں علی مرتضی، جو جگہ جگہ ان کی فکر کو لے کے آگے بڑھے. جو سمجھتا ہو وہی فکر آگے بڑھا سکتا ہے، جو سمجھا ہی نہ ہو وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گا. تو اب رسول خدا کی جو فکری پشتبانی کرتے تھے، فکری لحاظ سے ہر جگہ سپورٹ کرتے تھے، وہ ہے علی مرتضی. تیسرے جو معاشرے میں اثر و نفوذ رکھنے والے ہوں، جہاں قبائل ہوتے ہیں، قبائل کے سردار، معاشرے میں اثر و نفوذ رکھنے والے جن کو لوگ مانتے ہوں، جن کی پیروی کرتے ہوں، جنہیں سردار سمجھتے ہوں. اسلام میں اثر و نفوذ رکھنے والے، پیغمبر کی نصرت کرنے والے سب سے بڑے حضرت ابو طالب. اب ہیں لوگ، چلیں گے. یہ میں جاری رکھوں موضوع. جناب سید الشہداء تک مجھے لے کے آنا. میں پورا اسلام کی تاریخ کو پیش کر رہا ہوں. اگر کہیں گے تو تحریک پاکستان پہ بھی بول سکتا ہوں، کیونکہ سننے والے سارے ایوانوں میں آج سن رہے ہیں، مجھے بتایا گیا. تو میں پہنچانا چاہتا ہوں. اور پھر شاید اگر موقع ملا، وقت اگر ہوا، تو پھر ریاست مدینہ کا تصور جو میں سمجھاؤں. چلیں گے نا؟ یہ موضوع صحیح رہے گا. تو عزیزان گرامی، سیاست پہ نہیں بول رہا ہوں، دین پہ بول رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، اب یہاں بانی اسلام کے رسول خدا، فکری جو مغز ہے علی مرتضی، معاشرے میں اثر و نفوذ استعمال کر کے پیغمبر کو سپورٹ کرنے والے، جسے انگریزی کے الفاظ ہیں کہ ایک تحریک میں ہارٹ، مائنڈ
سول, بیک بون اور باڈی. ایک دل ہوتا ہے, ایک دماغ ہوتا ہے, ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے, ایک روح ہوتا ہے, ایک جسم ہوتا ہے. اگر ہوں, اے کاش اگر کوئی فلسفی یہاں پہ آ کے بیٹھتا اسے بتاتا علی مرتضیٰ کے غلام کیا بیان کرتے ہیں. یہ جو کچھ پیش کر رہا ہوں مولا کے کلام سے لے کے آیا ہوں, ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, مولا کے کلام کے اندر فکر ہے. تو عزیزان گرامی, کسی تحریک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں معاشرے میں اثر و نفوذ رکھنے والے, وہ ہیں جناب ابو طالب. اس معاشرے کے بڑے بڑے سردار پیغمبر کے مخالف تھے. اتنے قبائل تھے مکے میں, قبیلوں کے سرداروں کے چند کے نام گنوا دیتا ہوں. عتبہ, ابو جہل, ابو سفیان, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, اتنے قبائل تھے, سب مخالف. بس ایک سردار تھے حضرت ابو طالب. انہوں نے اعلان کیا پہلے دن, اے میرے بھتیجے میں آپ کے ساتھ ہوں جب تک سانس میں سانس ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. تمام قبائل ایک طرف ہو جائیں, میں اکیلا آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اب جناب ابو طالب نے کہہ دیا تھا کہ میرے بڑھاپے کو نہ دیکھنا, سفید ریش کو نہ دیکھنا, میں اپنے بھتیجے کا ساتھ دوں گا. اب مادی وسائل فراہم کرنے والی کوئی ہستی جو پیسہ خرچ کرے, معاشرے میں پیسے والے سارے فیصلے کرا لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی پیسہ خرچ کرنے والا کہ میرا پیسہ آپ پہ قربان, میرا کوئی فیصلہ نہیں, آپ کا فیصلہ میرا فیصلہ, ایسی ہستی کو کہتے ہیں خدیجہ. میں پوری آج تحریک اسلام کو پیش کر رہا ہوں. چلیں گے نا حضرات یہ سارے؟ تو عزیزان گرامی, اب یہ معاشرے کے اندر مادی وسائل یعنی پیسہ خرچ کرنے والی ہستی جناب خدیجہ, ساری دولت, ملیکۃ العرب, کہ سب کہتے تھے عرب, سب کے سب کہتے تھے ملیکۃ العرب, یہ تمام عربوں کی ملکہ بی بی ہیں. بھائی بی بی حکمران نہیں تھیں, دولت کی وجہ سے ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا. مجھے دنیا میں کوئی ایک اور ایسا سرمایہ دار دکھاؤ جو زندگی میں اتنا پیسے والا ہو, جاتے میں وصیت لکھے مجھے لباس میں دفنا دینا. جناب خدیجہ نے ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی. محسنہ اسلام, قیامت تک ہر آنے والا مسلمان مقروض ہے جناب سیدہ کا, جناب خدیجہ کا مقروض ہے. اب اگر کوئی جناب خدیجہ کی اولاد کو نہ مانے تو احسان فراموش ہے. چلتے رہیں گے تحریک کربلا سننے کے لیے. ماشاءاللہ بھئی, آپ نے ثبوت دیا ہے کہ مجمع جیسا بھی ہو سارے سننے والے آئے ہیں. بھئی اسی محبت سے سنتے رہیے. بھئی آپ کا جذبہ ہے نا کہ ہزاروں افراد آج بھی آ گئے ہیں, تو میں پوری تحریک کو پیش کر رہا ہوں. اسلام کی تحریک, تمام ایوانوں میں سن لیجئے, اسلام کی تحریک کو میں پیش کر رہا ہوں. پانچواں کردار ہوتا ہے وہ جو ماننے والے ہوتے. اب جانتے ہیں ایک عیسائی بادشاہ تھا, نام نجاشی تھا. اس نے پوچھا کہ مجھے بس اتنا بتا دو, محمد کے ماننے والے عام عوام ہیں یا سرمایہ دار لوگ؟ نہیں ہیں لوگ, سرمایہ دار طبقہ ہے یعنی پیسوں والے لوگ ہیں یا عام عوام ہیں, غریب لوگ ہیں, عام عوام ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ان کے ماننے والے زیادہ تر جو لوگ ہیں, زیادہ تر لوگ ہیں وہ عام عوام ہیں. کہ پھر اس کی تحریک کامیاب ہو جائے گی. نہیں ہے لوگ, وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. کبھی کیسے کامیاب ہو جائے گی؟ کہ سرمایہ داری نظام کامیاب نہیں ہوتا. پاکستان کے حکمران سمجھ لیں, سرمایے سے لوگ خریدے نہیں جا سکتے. چلتے رہیں گے نا, میں بہت زیادہ چلے گا یہ موضوع.
آپ حضرات کی خاطر پیش کر رہا ہوں تو سارے افراد سن لیں. تو عزیزان گرامی، اب یہ جو 5واں عضو ہے نا، ایک تو خود رسول خدا علی مرتضیٰ، جناب خدیجہ، جناب ابو طالب، 5ویں ان کے ماننے والے کا زیادہ تر غریب ہے. کون سے لوگ تھے جو کہ رسول خدا کو مان رہے تھے؟ کوئی تھا سلمان، کوئی ابو ذر، کوئی مقداد، کوئی عمار، کوئی یاسر، کوئی سمیہ. اگر لوگ ہوں تو زیادہ تر، میں تو پوری فہرست سنا دوں آپ کو، کہ جو ماننے والے تھے جانیں دے رہے تھے پیغمبر اسلام پہ، لیکن پلٹ کے کبھی نہیں کہتے تھے، سچے تھے، کھرے تھے. اور عرب، اب دیکھیں کتنی بھی تحریکیں چلی جائیں، ان سب کے خلاف 3 طرح کی سازشیں ہوتی ہیں. چلیں گے؟ تحریک کے عناصر ہیں 5. مخالفین ہوتے ہیں، میں نے کہا نا کہ کوئی فلسفہ پڑھا وہ تو سمجھے گا وہ. تو 3 ہوتی ہیں مخالفتیں، قرآن کی روح سے پیش کر رہا ہوں. اب تک میں نے مولا کے فرمان کو، اب قرآن سن لیجئے اگر سنیں گے تو. قرآن کی روح سے مخالفین 3 طرح کے ہوتے ہیں. کسی بھی الہی تحریک کے مخالفین 3 پیش کیے ہیں اللہ نے قرآن میں. جناب موسیٰ کے کون کون مخالفین تھے؟ فرعون و حامان و قارون. اللہ نے 3 پیش کیے ہیں جناب موسیٰ کے مخالف، فرعون، حامان اور قارون. جانتے ہیں یہ 3 کون تھے؟ فرعون تھا حکمران، حامان اور قارون. حامان کون تھا؟ اس زمانے کا ملا. ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اگر برا لگتا ہے تو لگ جائے، مجھے بتایا ایوانوں میں سن رہے ہیں، لیکن میں اپنے مزاج سے مجبور ہوں، پیش کیے بغیر نہیں جا سکتا. جب جناب ہم نے اہل بیت کو مان لیا تو پھر ہم جس کے بھی دھونس میں نہیں آتے تو میں لفظ استعمال کروں گا، ملا مافیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چلیں گے آپ؟ میں بھی پیش کر رہا ہوں. تو اب یہ 3 طبقات تھے: حکمران، کرپٹ حکمران، فاسد حکمران، ظالم حکمران، متکبر حکمران. فرعون یہی تو تھا، اور کیا بیان کروں. حامان ملا تھا اس زمانے کا، اس نے جناب موسیٰ کی مخالفت کی. میں موجود ہوں، یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، الہی نظام لاتا ہے. بھئی یہ ڈیزلوں سے نظام نہیں چلا کرتے، نظام چلتے ہیں پاک ہستیوں سے، اچھے کردار سے. تو اب وہاں پہ فرعون تھا، حامان جو اپنے بظاہر مقدس تھا. مقدس سمجھتے ہیں نا، مقدس مآب، یعنی دکھاوے کا بہت دیندار، مقدس. میں بڑا ہولی ہوں، اور کوئی لفظ میں ذہن میں نہیں آ رہا. بہت پہنچا ہوا ہوں، اور نہ جانے پھر لمبی داڑھی بھی ہوگی، اور کچھ نہ کہلائیے گا. تو جانے گرامی، اب وہ حامان بہت اپنے زمانے میں مقدس اپنے آپ کو سمجھتا تھا. تیسرا کون تھا؟ قارون، دولت، سرمایہ دار. لوگ پہنچے ہیں نہیں پہنچے؟ وہ سرمایہ دار تھا اس زمانے کا، سرمایہ دار جسے پیسے والا کہا جاتا، غنی کہا جاتا. چلتا رہے گا. یہ اب آپ کہیں گے سارے معاشرے کے سارے طبقات سے لڑائی تو ہو گئی ہے. بس اب سن لیجئے گا، میں اسلام کا پورا نظام پیش کر رہا ہوں، کربلا تک لانا چاہ رہا ہوں. سننا چاہیں گے؟ اگر سارا مجمع میرے ساتھ ہے تو جناب سید الشہداء کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات. بس یہ آپ کی محبتوں کی نظر ہے، یہ آپ مسلسل پوچھتے رہیں تو میں پیش کر رہا ہوں. تو اب میں نے 5، کسی تحریک کی کامیابی میں 5 عناصر، مخالفتوں میں 3. آئیے ذرا پیغمبر کی زندگی میں دیکھتے ہیں.
اگر سننا چاہیں تو اب معاشرے میں 3 پیغمبر کے خلاف سازشیں کی گئیں قرآن کی روح سے. پہلے بچوں کو تیار کیا ابو سفیان نے اور بچوں سے کہا ہاذا مجنون، یہ ہیں دیوانے. اب جو ثقافت یافتہ بچے نہیں ہوتے وہ دیوانوں کو پتھر مارتے ہیں، نہیں ہیں لوگ. تو 3 تحریکیں پیغمبر کے خلاف اٹھائے گئیں، سازشیں، پروپیگنڈے، اور کوئی لفظ ذہن میں نہیں اس وقت. تو اب 3 تحریکیں. پہلا بچوں سے کہا یہ مجنون ہے، وہ منصوبہ ناکام بنا دیا. کس نے؟ آپ پورا پڑھوانا چاہ رہے ہیں، میں پڑھنا نہیں چاہ رہا. پڑھوں یہ کیا تاخیر تو نہیں ہو جائے گی؟ پڑھوں بھائی، میں اشارے کر کے پڑھنا چاہ رہا ہوں. اب سن لیجئے، چلیں اب آپ پڑھوا رہے ہیں تو اب پہلا منصوبہ بنایا. اس نے بچوں کو پتھر دیے، کہا جیسے ہی محمد تبلیغ کے لیے نکلیں تو تم پتھر مارنے لگنا اور آوازیں دینے لگنا مجنون. 4 5 10 بچے جمع ہوں گے، باقی خود بخود آ جائیں گے. بچوں کو پتھر دیے، سارے بچے مکے کی گلیوں میں جمع ہو گئے. جیسے پیغمبر نکلے بچے پتھر مارنے لگے، کہنے لگے ہاذا مجنون، یہ دیوانے. سارے مکے کے بچوں نے رسول خدا کو پتھر مار. جب پیغمبر شام کو گھر آئے، جناب ابو طالب نے دیکھا، کہا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا چچا جان کوئی بات نہیں. کہا نہیں بھتیجے بتائیے مجھے. کہا کہ وہ ابو سفیان نے مکے کے بچوں کو سکھا دیا، میں دیوانہ ہوں اور وہ مجھے پتھر مارتے رہتے. اب میری طرف دیکھیے گا، جناب ابو طالب نے رسالت مآب کا ہاتھ پکڑا، کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے. نہیں ہے لوگ، ایوانوں میں آواز جا رہی ہے. ابو طالب وہ ہیں جو رسالت کو لے کے چلیں اور رسالت اعتراض نہ کرے. چچا اب میں بچہ نہیں رہا، 44 برس کا جوان ہو گیا ہوں. جس کے ساتھ رسالت بغیر چونو چرا چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں. چلیں گے؟ بس ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے جناب رسالت مآب سے کہا میرے ساتھ چلیے. جہاں سارے صنادید عرب بیٹھے تھے، تمام قبائل کے سردار جمع تھے مکے میں. کہاں؟ ابو سفیان کے گھر. گھر کے دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں کھلی تھی، صنادید بیٹھے تھے. جناب ابو طالب نے دیکھ لیا، پھر بھی اندر نہیں گئے، دروازے پہ دستک دی. سب نے دیکھ لیا جناب ابو طالب آئے. سب سے پہلے ابو سفیان باہر. ابو طالب کیا بات ہے؟ کہا اے ابو سفیان تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے. ابو سفیان نے بس ایک ہی جملہ کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو، نہیں ہے مجمع. اب جناب ابو طالب نے غور سے دیکھا ابو سفیان کو، کہا پھر سوچ لو، ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. پوری اسلام کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. ابھی تک انہیں تعارف نہیں تھا جناب امیر کا. انہوں نے کہا ایک بچہ ہے، یہ پورے مکے کے بچے. تو کہا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے گھر چلیے. گھر آئے جناب ابو طالب رسول خدا کو لے کے آواز دی یا علی. نہ جانے کیسے پکارا، آج تک ساری دنیا یا علی کہہ رہی ہے. بس بھائی اسی طرح چلتے رہیں. مکمل کروں میں 3 مخالفتیں پیش کر رہا ہوں پیغمبر اسلام کی. تو اب جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ آواز دی یا علی کل سے جب میرے بھتیجے محمد تبلیغ کے لیے جائیں تو آپ ساتھ جائیے گا. کہا ٹھیک ہے بابا جان کل سے میں ساتھ جاؤں گا. کہا بس ایک وعدہ کیجئے جو پتھر چلیں تو کوئی پتھر میرے بھتیجے کو نہ لگے. کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے جو پتھر آئے گا میں سینے پہ لوں گا، جو ہاتھ اٹھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا، جو سر اٹھے گا وہ سر پھوڑ دوں گا.
میں ان کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. چلیے گا بھئی اسی طرح سے چلتے رہیے گا. تو کہا کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. اگلا دن نکلا. اب قرآن کے اندر سورہ شمس والشمس وضحاہا, سورج اور اس کی کرنوں کی قسم, والقمر اذا تلاہا, اور چاند کی قسم جو اس کے بعد آتا ہے. اسلام کے سورج ہے رسول خدا, قمر ہے علی مرتضیٰ. میں یہاں سے سورج طلوع ہوا, علی مرتضیٰ ساتھ ساتھ. جیسے صبح ہوئی رسول خدا چلے. جناب امیر نے جناب ابو طالب کو دیکھا, جناب ابو طالب نے جناب امیر کو دیکھا. باپ بیٹا میں آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہو گئیں. اگر چلتے رہے بس جیسے ہی جناب رسول خدا آگے آگے, جناب امیر پیچھے پیچھے. اچانک کسی بچے نے پتھر مارا, جناب امیر سامنے آئے, پتھر سینے پہ لیا. بچے نے دوسرا پتھر اٹھایا, جناب امیر نے ہاتھ پکڑا. جب چھوڑا تو ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. بچے میں آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں, نابالغ نہیں تھے. دوسرا بچہ سامنے آیا, اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا مولا کے گریبان کی طرف. مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈال کے دیوار پہ پھینکا. جب بچہ گرا تو سر پھٹ چکا تھا. نہیں رو. ایک بچے نے لات اٹھائی, مولا نے اسے لات ماری, گر گیا. سارے بچے پٹ پٹا کے گھر پہنچے. اب پتا چلا یہ عرب کے بچوں کو بچپنے سے علی سے پٹنے کی عادت تھی. کیسے مکمل کروں گا؟ ابھی تو موضوع بہت باقی ہے. تو عزیزان کرام, ایک مرتبہ سارے کے سارے بچے اپنے اپنے گھر پہنچے. ہر بچہ ماں باپ کے پاس جانے کے بعد ایک ہی جملہ کہتا تھا, کیا ہوا, کہاں سے پٹ کے آئے ہو؟ کہ مجھے علی نے مارا. مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اب سارے کے سارے مکے والے اپنے اپنے بچوں کو لے کے اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے. سرداروں سے کہا کہ بھئی ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. سرداروں نے کہا ہمارے ساتھ چلو, ابو سفیان کے پاس چلتے. سب ابو سفیان کے پاس آیا کہ ابو سفیان, ایک بچے نے مکے کے سارے بچوں کو مارا, اور وہ آگے بڑھو, اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں, شیر جیسی آنکھیں ہیں, آنکھوں ہی سے کھا جاتا. ابو سفیان نے کہا سب میرے ساتھ چلو. جناب ابو طالب کے گھر آنے کے بعد دستک دی. جناب ابو طالب باہر آئے, بڑی متانت سے, اطمینان سے جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا. کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے مکے کے سارے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. بس بھئی یہ پہلا منصوبہ ناکام ہو گیا. اب وقت نہیں, میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. تو پہلا منصوبہ ناکام. کس نے ناکام کیا؟ جناب ابو طالب اور ان کے بیٹے جناب امیر المؤمنین نے. دوسرا منصوبہ, انہوں نے کہا یہ بچوں منصوبہ فیل ہو گیا, کل سے گھر رہا کرو. تو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی, یہ جو دفتر بڑے بڑے ادارے کھلتے ہیں ان میں نکمے لوگ اگر آ جائیں تو وہ ادارے بند ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ کھل کے نہ کہلائیے گا. اداروں میں اہل افراد کو رکھو, پٹنے والوں کو نہیں, کام کرنے والوں کو. بس میں دوسرا منصوبہ, دوسری سازش کا تمام خواتین میں کہہ دو محمد جادوگر. راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے. پھر دوبارہ وہی جناب ابو طالب نے, وقت نہیں ہے میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. تیسرا منصوبہ مردوں سے کہا, یہ شاعر ہیں. اس زمانے میں شعراء گزاف گوئی کیا کرتے تھے, یعنی لا یعنی سے شعر کہتے تھے, نشے میں رہتے تھے. تو کہا یہ قرآن نہیں ہے, اللہ کا معجزہ نہیں ہے, یہ خود سے بناتے ہیں. تو عزیزان گرامی, اب سارے عربوں نے کانوں میں روئیاں ٹھوسنا شروع کر دیں تاکہ ہم سنیں نہیں. کہا بھئی یہ جادوگر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, سنو گے تو انہی کے ہو جاؤ گے. جو بھی مکے میں آتا کانوں میں روئی دے لیتا, ہمیں سننا نہ پڑے. توجہ سے سنیے گا. تو 3 سازشیں اللہ نے
کہا کہ وما هو بشاعر مجنون، نہ یہ شاعر ہیں نہ مجنون ہے، توجہ، نہ جادوگر، ساحر جادوگر نہیں، وقت نہیں ہے۔ اب سن لیجئے گا، تحریک کربلا چلی، اس کے خلاف بھی 3 سازشیں کی گئیں، عزاداری کے خلاف بھی 3 سازشیں، نہیں ہے مجمع، پہنچ جائیے گا۔ بچوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا، یہ کاٹ کے دیگوں میں ڈال دیتے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ خواتین سے کہا مجلسوں میں نہ جانا، بے حرمتی ہوتی ہے، پہنچ گئے ہیں۔ مردوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی گھبرا تو نہیں رہا ہے میرا بھائی؟ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء میں مرکز ہیں تحریک کربلا کے، دل جناب سید الشہداء، بے انتہا ان کے خلاف سازشیں کی گئیں، ساری سازشیں ڈوب گئیں، حسین آج بھی باقی ہے۔ بات اگر پہنچ رہی ہو میرے بھائی، عزیزان گرامی، تحریکیں جتنی بھی چلیں، ختم ہو گیا، میں یقین مانیے کہ اتنے مطالب ذہن میں لے کے آتا ہوں، لیکن کئی مرتبہ بہت سے مطالب جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، زندگی رہی پھر انشاءاللہ پیش کروں گا۔ 5 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، اس کو مکمل کر دوں مضمون کو آج، تاکہ میں کل بات کو آگے بڑھا سکوں۔ جناب سید الشہداء کو یہ 5ویں اور 6ٹھے امام نے کہا السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ۔ اب یہ جملے سن لیجئے گا غور سے، قابل توجہ جملے ہیں۔ تحریک کربلا کے بانی جناب سید الشہداء، اب آئمہ نے کہا السلام علیہ، سلام ہو آپ پہ، اے ثار اللہ۔ کون ہے ثار اللہ؟ جتنے بھی تحریکیں اٹھی نا کربلا کے بعد، ان سب کے پرچموں پہ ایک ہی جملہ تھا، یا لثارات الحسین۔ 12ویں امام کے پرچم پہ بھی یہی جملہ ہوگا۔ اتنے عرصے بعد آئیں گے، اتنے 100 سال بعد، نعرہ وہی ہوگا، یا لثارات الحسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والوں آ جاؤ۔ جناب مختار نے بھی یہی جملہ لکھا تھا، جناب مختار کی مخالفت نہ کرنا، انہوں نے وہی جملہ لکھا تھا جو 12ویں نے لکھنا ہے۔ ارے حسین پہ رونے کا اتنا ثواب، مجلس میں آنے کا اتنا ثواب، تبرک دینے کا اتنا ثواب، ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف مجلس میں آئے، تبرک میں پیسے دیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، صرف مجلس میں آئے، اتنا ثواب۔ اور اگر کسی نے خون حسین کا بدلہ لیا ہو، ان کا کوئی ثواب نہیں، ان کا کوئی اجر نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دشمنان اہل بیت نے ان کے خلاف بے انتہا پروپیگنڈے کیے، اور بہت سے پروپیگنڈے آج تک چل رہے ہیں۔ کچھ دشمنان اہل بیت پروپیگنڈے ان کے خلاف کر رہے ہیں، اور کچھ ماننے والے بغیر سمجھے دشمنوں کے جملے پیش کر رہے ہیں۔ خود سمجھ نہ ہو تو انسان دوسروں سے پوچھ لے، جملہ نقل کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ حضرت مختار ائمہ علیہ السلام کی انہیں تائید ہے، ائمہ نے ان کی شہادت کے بعد انہیں دعائیں دی۔ 4تھے امام نے جب پوچھا کسی نے کہ مولا حضرت مختار سے متعلق، رحم اللہ مختارہ، خدا رحمت نازل کرے مختار پہ، کہ اس نے اس وقت ہمارے بدلے لیے جب سب دشمن ہو چکے تھے، اس نے اس وقت ہماری بیوگان کے لیے ہدیے بھیجے کہ جب کوئی بی بی سوگ کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اور جب انہوں نے خمس بھیجا تو مولا نے سادات حسنی کو مکان بنوا کے دیے۔ عزیزان گرامی، یہ سادات حسنی کو امام معصوم کبھی مکان نہ بنوا کے دیتے، اگر پیسہ غصبی ہوتا۔ حکمران اگر صحیح نہیں ہے تو جو بھی اس کے تصرف میں ہے وہ سب غصبی ہے۔ حضرت مختار اگر خمس بھیجیں تو 4تھے امام سادات کو مکان بنوا کے دیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، اب یہ ثار اللہ کیا ہے، یہ صرف پیش کرنا چاہتا ہوں آج، اگر سننا چاہیں گے، اگر سننا چاہتے ہیں تو جناب سید الشہداء پہ باواد بلند صلوات۔ بس بھائی زحمت کو تمام کیا، یہ 2 سے 4 جملے سن لیجئے گا، فضائل سید الشہداء کی، تحریک کربلا کے بانی امام حسین علیہ السلام۔ سار کہتے ہیں جب پرانے زمانے میں کوئی قتل ہو جاتا تھا، مقتول کا جو بدلہ لینے والے ہوتے تھے اسے کہتے تھے یہ اس کا سار ہے، سے الف رے سار۔ بات پہنچ رہی؟ یہ ہے بدلہ لینے والا،
یہ اس کے خون کا بدلہ لے گا. عموماً باپ، بھائی یا بیٹا یا خاندان کے اور اعزاء اقارب، اسے کہا جاتا ہے سار، یہ بدلہ لینے والا ہے. اب یہاں پانچویں امام فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ، اے حسین آپ وہ ہیں جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہے. میں جانتا ہوں میں نے مصائب کا ماحول بنایا، لیکن ابھی تھوڑی سی دیر چلیے گا. جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود اللہ، وابنا ثارہ، اور آپ بیٹے بھی اس کے ہیں کہ جن کے خون کا بدلہ لینے والا اللہ ہے. اب اگر حضرت مختار بدلہ لیں تو اللہ کی تائید ہے نا، تبھی تو بدلہ لے رہے ہیں. نہیں پہنچا سکا. جناب ابو طالب نے رسول خدا کو گود لیا. علم یجد کا یتیم فآوا، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا؟ گود لیا جناب ابو طالب نے. اللہ نے کہا یہ ابو طالب نے گود نہیں لیا، میں نے گود لیا. کسی کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ کام اپنی طرف اللہ نسبت دیتا. اللہ کبھی کسی کافر کے فعل کو اپنی طرف نسبت نہیں دیتا. اللہ نے رسول خدا سے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے حبیب یہ جو کنکریاں آپ نے شیاطین کو ماری ہیں یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، یہ اللہ نے کنکریاں ماری ہیں. پیغمبر کا ہاتھ اللہ کہتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے. جناب ابو طالب کی آغوش کو اللہ کہتا ہے یہ میری آغوش ہے. اتنی پاک آغوش ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ میری آغوش ہے. میں نے کسی مقام پہ کراچی میں کہا تھا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نبوی ہے کافل الیتیم کا ہاتین معی فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں یتیم کو پالنے والا ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. میرے ساتھ جنت میں جائے گا یتیم کو پالنے والا. ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے. اور جس ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، ماشاءاللہ. بس میں آپ کی زحمتوں کا تمام کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا کچھ دیر کے لیے. بس یہ جناب ابو طالب، پورا گھرانہ جناب ابو طالب کا کل میں انشاءاللہ مکمل کروں گا. صلوات سلام. میدان کربلا میں ان کی پوری نسل نے قربانیاں دی ہیں. یقین مانیے 2 دن سے میں خود صرف جانتا ہوں کہ میری حالت کتنی خراب ہے، اس کے باوجود میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کروں. مجھے بھی 7 محرم گزر چکی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. پیش کر رہا ہوں، پوری دنیا میں رسم ہے، کربلا میں بھی، نجف میں، ہر جگہ جہاں مجالس ہوتی ہیں 7 محرم کو حضرت قاسم کی مجلس برپا کی جاتی ہے. میں جانتا ہوں لوگ بڑی بڑی زحمتوں میں بیٹھے ہیں، آج سارا دن بارش ہوتی رہی، پھر بھی آپ لوگ اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے آئے ہیں. آج ایک مظلوم باپ کو مظلوم بیٹے کا پرسہ پیش کرنا، آپ جانتے ہیں نا تاریخ میں بس ایک ہی جنازہ ہے جو گھر سے گیا اور پھر گھر واپس آ گیا. جب جنازہ گیا تھا تو کفن سفید تھا، لیکن جب جنازہ واپس آیا تو کفن سرخ ہو چکا تھا. ایک ہی تو لاشا ہے نا جس میں تیر برسائے گئے. بس بھئی بہت تاخیر ہو چکی ہے. میدان کربلا میں لاشیں پامال کیے گئے ہیں. البتہ پوری بحث ہے کہ جب لاشیں 11 محرم کو پامال کرنا چاہتے تھے
تو ہر لاشے کا کوئی نہ کوئی بچانے والا موجود تھا، کیونکہ مختلف خاندانوں سے بیویاں بیاہ کے آئی تھی. کسی نہ کسی کے خاندان کا کوئی آدمی اس طرف تھا جس نے کہا علی اکبر کا لاشا پامال نہ ہونے دو. کسی نے کہا عباس کا لاشا پامال نہ ہونے دو. تمام اصحاب و انصار کے بھی لاشیں پامال نہیں ہونے دیے گئے. سن رہے ہیں آپ حضرات؟ اور پھر جب اہل بیت کے لاشیں آئے تو سارے لاشیں ایک ایک کر کے اٹھا لیے گئے. بس صرف چند لاشیں تھے جو پامال ہوئے. ایک زہرا کے لال حسین ابن علی کا لاشا تھا، جسے بڑی بے دردی سے پامال کیا گیا. سارے لاشیں بتاؤں پتہ نہیں جانتے ہیں. دوسرا لاشا کس کا ہے؟ دوسرا جناب علی اصغر کا، جنہیں پامالی سے بچانے والا کوئی نہیں تھا. اور دو لاشیں اور ہیں جنہیں پامالی سے کسی نے نہیں بچایا. حضرت اون و محمد کے لاش ہے. لیکن ایک ایسا لاشا ہے جو زندگی میں پامال ہو گیا، وہ جناب قاسم کا لاشا ہے. چلتے رہیے گا میرے ساتھ. جب جناب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا نا، تو جناب امام حسن مجتبیٰ سینے میں تکلیف تھی، جگر گھل گیا تھا، جگر کے ٹکڑے آ رہے تھے باہر. تو مولا حسین نے لٹا دیا، بھیا تھوڑا آرام کر لیجئے. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک 2 برس کا بچہ، 1.5 پونے 2 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا، بابا کے سینے پہ آ کے لیٹ گیا. نام قاسم بتایا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ نے کہا قاسم بیٹا سینے سے اتر جائیے، بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے. مولا حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں ام فروا، قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو. جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے ملتا ہے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے. میرا دل کہتا ہے مولا کی نگاہوں میں میدان کربلا ہوگا جہاں کسی سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی ابھی کچھ ہی دیر میں تابوت بھی برآمد ہوگا، دیگر تبرکات بھی برآمد ہوں گے. آج کوئی بخل نہ کرے. آج کوشش کروں گا پوری شہادت پڑھ دوں. شب عاشور تھی. جناب سید الشہداء نے تمام شہداء کے سامنے شہداء کی فہرست کو پڑھنا شروع کیا. کل عباس بھی شہید ہوں گے، کل علی اکبر بھی شہید ہوں گے، کل سب کو بتا رہے ہیں. ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا. جناب قاسم کھڑے ہو گئے. 13 برس کے ہیں جناب قاسم، 13.5 برس کے. ایک مرتبہ کہا چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ جناب سید الشہداء نے فرمایا، کہا قاسم کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا جان اگر موت کا نام آپ پہ قربان ہونا ہے تو احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. شہادت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جناب سید الشہداء نے فرمایا کہ قاسم آپ ہی کا نہیں، علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے. غیرت ہاشمی تھی، مولا حسن کا خون تھے جناب قاسم، برداشت نہیں کر سکے. کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں میرے لال، میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سنیے گا بھئی، سب سنیں گے، کوئی بھی ایسی آنکھ نہ ہو جو آج مولا حسن کو پرسہ پیش نہ کر سکے. چلتے رہیے میرے ساتھ. بس بھئی رات گزر گئی، صبح کا دن نمودار ہوا.
ظہر کے بعد جب اہل بیت کی شہادتیں ہو رہی تھیں، جناب قاسم کے ایک خیمے کے اندر بیویاں بیٹھی ہیں. جناب ام فروہ نے جناب زینب سے کہا کہ بی بی یہ رونے کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے میرے یتیم کی آواز ہے. آپ جانتے ہیں نا بیوہ ماؤں سے یتیم بیٹوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا. کبھی بھی لگتا ہے یہ میرا یتیم قاسم ہے. جناب ام فروہ در پہ آئیں، خیمے کے در پہ آئیں، خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا ایک بچہ اپنی پیشانی دونوں گھٹنوں پہ رکھ کے رو رہا ہے. کہا بیٹا قاسم کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا اماں چچا مجھے اجازت ہی نہیں دیتے. جب بھی میں چچا کے پاس جاتا ہوں چچا مجھے اجازت دیجئے، میں میدان میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں. تو چچا ایک ہی بات کہتے ہیں، قاسم آپ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہیں، میں جب بھی بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں قاسم میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں. قاسم آپ میرے بھائی کی شبیہ ہیں، قاسم میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. بس بھئی جب جناب قاسم کا رونا دیکھا نا تو جناب ام فروہ نے ایک جملہ کہا کہ قاسم آپ کے بابا نے وصیت کی تھی، اے ام فروہ میں نے ایک تعویذ لکھا ہے، قاسم کے بازو پہ باندھ دیا ہے. جب قاسم اپنے زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہو قاسم سے کہنا کھول کے تعویذ پڑھ لے، اس تعویذ میں حل لکھا ہے. قاسم اس سے بڑے مصائب نہیں آ سکتے، قاسم آپ تعویذ کھول کے پڑھ لیجئے. جناب قاسم نے تعویذ کھولا، میری طرف دیکھیے گا، تعویذ کھولا، جناب قاسم نے پڑھنا شروع کیا. مولا حسن کے ہاتھ کی تحریر تھی، سنیں گے کیا لکھا تھا؟ جناب مولا حسن نے لکھا تھا یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اذا وجدت امک الحسین غریبا مظلوما عطشانا وحیدا، اے میرے قاسم جب اپنے چچا کو تنہا پاؤ، غربت کا عالم ہو، مظلومیت کی حالت ہو، چچا پیاسے ہو، قاسم جان قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا، قاسم اپنی جان قربان کر دینا. جناب قاسم بہت خوش ہوئے، آنسوؤں کو صاف کیا کہ اب چچا مجھے روک نہیں سکیں گے. آنسوؤں کو صاف کیا، خوشی خوشی آئے کہ چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکیں گے. چچا جان دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا ہے. مولا حسین نے خط لیا، مولا حسن کا خط کو پڑھنا شروع کیا. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے رو کے کہا ہائے میرا بھیا مجھے غربت میں یاد رکھا، جب میں تنہا رہ گیا میرے بھائی نے مجھے یاد رکھا. دو منٹ بس میں زیارت برآمد ہونے والی ہے، مزید زحمت نہیں دوں گا. میں ایک گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے گا. مولا حسین نے مرحوم کاشی نصیب، اب یہاں پہ روضۃ الشہداء کے جملے پیش کروں آپ کی خدمت میں. جناب سید الشہداء نے باہیں ڈالی جناب قاسم کے گلے میں، جناب قاسم نے جناب سید الشہداء کے گلے میں. اب یہاں پہ روضۃ الشہداء کی روایت ہے فغشی علیہما، دونوں بلند آواز سے روتے روتے غش کھا گئے، دونوں روتے جاتے تھے. مولا حسین دیکھ رہے ہیں میرا بھتیجا بھی میدان کارزار میں. مولا نے بار بار زرہ پہنا کے دیکھی، کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی. زرہ مردوں کو پہنائی جاتی ہے میدان جنگ کے لیے، لوہے کی زرہ ہوتی ہے. جانتے ہیں زرہ کیا کرتی ہے؟ اگر کوئی تیر مارے تو زرہ روک لیتی ہے، اگر کوئی تلوار کا وار کرے زرہ روک لیتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے نا. اور اگر کوئی گر جائے تو زرہ روکتی ہے کہ کہیں گھوڑوں کی ٹاپوں میں نہ آ جائے، لوہے کی زرہ ہوتی ہے. مولا نے ہر زرہ پہنائی، جناب قاسم کو پوری نہیں آئی. 13 برس کے تھے. جناب قاسم نے کہا چچا جان زرہ رہنے دے، مجھے بھیج دیجئے. مولا نے بازو پکڑ کے سوار کرا دیا. اجرکم اللہ. جناب قاسم نے حملہ کیا، بہت شجاعت سے جنگ کی. بہت بڑا پہلوان تھا، نام تھا ازرق.
اس نے ایک مرتبہ جناب قاسم کو دیکھا. عمر سعد نے کہا حضرت آگے بڑھ اس جوان کو مار دے. اس نے کہا نہیں یہ بچہ میرے بیٹے اس کے لیے کافی ہے. اس نے ایک بیٹے سے کہا جا کے اس جوان کو اس بچے کو مار دے. بیٹے نے تلوار کھینچی, مولا حسین نے ہاتھ اٹھائے, پروردگارا میرا قاسم بڑا بھوکا پیاسا ہے. جناب قاسم نے تلوار اٹھائی, ازرق کے بیٹے کو فنار کر دیا. دوسرا بیٹا آیا, پھر تیسرا. جب اس نے دیکھا نا میرے سارے بیٹے مارے گئے, ازرق 1000 پہلوانوں کا پہلوان مانا جاتا تھا, وہ خود میدان میں اترا, حملہ کرنے آیا. سب سے کہا ذرا دیکھو میں اس بچے کا کیا حال کرتا ہوں. مولا حسین کے آنسو بہنے لگے کہ پروردگارا وہ 1000 کا ایک ہے, میرا قاسم بڑا پیاسا ہے. جناب قاسم نے تلوار کھینچی, ایک مرتبہ کہا یا علی. جناب قاسم نے اسے گرا دیا. جیسے ہی 2 ٹکڑے کیے نا, فوراً عمر سعد نے کہا فوری فوج کو, ساری فوج کو دوڑاؤ. دونوں طرف سے فوج نے حملہ کیا. ایک نے جناب قاسم کے سر کے پیچھے گرز مارا, جناب قاسم گرے. آواز دی چچا جان میری مدد کو آئیے. جناب سید الشہداء بڑی تیزی سے آئے. مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے. ایک آخری جملہ, پھر ایک مرتبہ تابوت آ جائے گا. جیسے ہی جناب سید الشہداء پہنچے, بلند آواز سے رو کے کہا قاسم بیٹا آپ نے بلایا, میں آ گیا تھا لیکن گھوڑوں نے. مولا نے اپنی ابا زمین پہ بچھائی جیسے ایک مالی پھولوں کو چنتا ہے. مولا نے لاشا جمع کیا. جناب قاسم کی والدہ خیمے سے دیکھ رہی تھی. کہا بی بی زینب سے, بی بی میرا 13 برس کا جوان بیٹا